پیارے بچوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں، ایک کہانی کا ٹائٹل ہے نابینا کی دانائی۔ نابینا یعنی بلائنڈ شخص اور دانائی مطلب عقل مندی۔ اس کہانی میں ایک بادشاہ ہے اور ایک وزیر۔ بادشاہ بہت ہی رحم دل اور نیک دل انسان ہے، لیکن اس کا وزیر بہت ہی بدمزاج اور مغرور شخص ہے۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بے حد نیک اور رحم دل تھا، لیکن اس کا وزیر بڑا بدمزاج اور مغرور انسان تھا۔ وزیر بولتے ہیں منسٹر کو۔ ایک دن بادشاہ اپنے وزیر اور ایک غلام کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ وہ تینوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار تھے۔ وہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے کہ اچانک طوفان آ گیا اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے۔ طوفان تھما تو انہوں نے ایک دوسرے کو تلاش کرنا شروع کیا، ڈھونڈنا شروع کیا۔ غلام نے ایک جھوپڑی دیکھی، وہاں ایک اندھا فقیر بیٹھا دکھائی دیا۔ غلام نے اس سے پوچھا، اے اندھے، کیا اس طرف سے کوئی سوار گزرا ہے؟ فقیر نے جواب دیا، نہیں بھائی۔ یہ سن کر غلام آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وزیر کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے اندھے فقیر کو دیکھا تو پوچھا، او فقیر، کیا یہاں سے کوئی سوار گزرا ہے؟ فقیر نے کہا، ہاں، ایک غلام جو گھوڑے پر سوار تھا یہاں سے گزرا ہے۔ وزیر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد بادشاہ بھی وزیر اور غلام کو ڈھونڈتا ہوا وہاں آ پہنچا۔ بادشاہ نے فقیر کو دیکھا تو گھوڑے سے اترا اور بڑے ادب سے پوچھا، جناب، کیا ادھر سے کوئی سوار گزرا ہے؟ اندھے فقیر نے کہا، جی ہاں بادشاہ سلامت، پہلے تو آپ کا غلام یہاں سے گزرا اور اس کے بعد آپ کا وزیر یہاں سے گزرا۔ بادشاہ کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے فقیر سے پوچھا، جناب، آپ تو نابینا ہیں۔ نابینا مطلب اندھے ہیں، بلائنڈ۔ پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں بادشاہ ہوں، اور یہ بھی کیسے پتہ چلا کہ پہلے غلام پھر وزیر یہاں سے گزرا ہے؟ فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، بادشاہ سلامت، پہلے شخص نے مجھے اندھا کہہ کر پکارا، دوسرے شخص نے فقیر کہا اور آپ نے مجھے جناب کہہ کر عزت دی۔ اس لیے گفتگو کے انداز سے میں سمجھ گیا کہ پہلا شخص غلام، دوسرا وزیر اور آپ بادشاہ ہیں۔ بادشاہ فقیر کی باتوں سے بہت خوش ہوا، اسے بہت سا انعام دیا۔ محل پہنچ کر بادشاہ نے غلام کو بدتمیزی پر ڈانٹا، پھر وزیر کو بلایا اور سمجھایا کہ اپنے سے کم تر انسان سے بھی نرمی اور ادب سے بات کرنی چاہیے۔ وزیر بہت شرمندہ ہوا اور اس نے اپنی بدمزاجی اور غرور سے توبہ کی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہمیں اپنے سے کمزور اور کمتر انسان سے بھی ادب کے انداز میں گفتگو کرنی چاہیے۔ ہمیں کس وقت اور کس سے اور کس انداز میں گفتگو کرنی ہے، یہ فن سیکھنے سے آتا ہے۔ انسان جب بولتا ہے تو کسی کے دل میں بھی اتر جاتا ہے اور کسی کے دل سے بھی اتر جاتا ہے۔ تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کبھی کوئی ایسی بات نہ بولیں جس سے آپ لوگوں کے دل سے اتر جائیں۔ لہٰذا ایک سینٹنس بولتے ہیں کہ پہلے تولو بعد میں بولو، تو آپ اس پر عمل کریں۔ بچوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے عزت سے بات کی جائے تو آپ کو بھی اپنی گفتگو میں دوسروں کو عزت دینی ہوگی۔ اس لیے آپ اس پر عمل، کیونکہ اچھی بات کرنا بھی نیکی ہے اور ہر ایک سے اچھی طرح پیش آنا بھی نیکی ہے۔